بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کریں گے جو کہ ایک دیوبندی مولوی کے ساتھ وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو پر مشتمل ہے۔ یہ چونکہ کافی اس کا دورانیہ لمبا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر حصہ آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ اس میں جو اس کا مغز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیوبندی مولوی نے کہا تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں تو قرآن میں بعین ہی یہ عبارت دکھائیں کہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اگر آپ یہ نہ دکھائیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں میں نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے پھر تو بے شمار انبیاء کو زندہ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کا قرآن میں اس طرح ذکر نہیں ہے۔ یہ اس ساری کی ساری ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ اس میں مولوی صاحب نے کافی سارے جھوٹ بولے، دجل سے کام لیا، اور اس دجل کا میں نے پردہ چاک کیا ہے۔ اور اس میں اور بھی کافی ساری قابل غور چیزیں ہیں جو آپ اگر ویڈیو وقت نکال کے ساری دیکھیں گے چاروں حصے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس کے اندر میں خود کمنٹ کوئی نہیں کروں گا، آپ خود ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو ویسے ہی کافی لمبے دورانیے کی ہے۔ اس لیے آئے ہم چلتے ہیں اس مکالمے کی طرف جو کہ واٹس ایپ پہ ہوا۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ ملفوظات کا بھی میں نے صفحہ بتا دیا ہے، میں آپ کو اور بھی حوالے دوں گا اجماع امت کے جی۔ ہاں جی، اجماع امت کے یہ ملفوظات کا جلد 5 کا جو میں نے 479 صفحہ بتایا ہے، اس کا سکین لگاؤ نا جی، ذرا پتہ چلتا ہے جی۔ حکیم صاحب جی جناب جی، میرا مطالبہ ہے جی کہ آپ جی وہ ان انبیاء کے نام بتائیں جی کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جی کہ فوت ہو گئے ہیں جی۔ اگر نہیں دکھا سکتے جی تو پھر آپ جھوٹے ہیں جی، جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جی قرآن میں دکھاؤ جی کہ ساتھ لکھا ہو جی کہ فوت ہو گئے ہیں جی۔ ہاں جی جی آئی سمجھ؟ جزاک اللہ۔ حالانکہ وہ تشبیہ وہاں جس کام میں دی جا رہی ہے وہ اور چیزیں ہیں جی۔ کم از کم آپ تفسیر صغیر تفسیر کبیر تو دیکھ لیتے، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہاں کس چیز میں تشبیہ دی ہوئی ہے۔ جاہل آدمی آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں پتہ جی۔ ہاں جی حکیم صاحب، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ سکین لگائیں گے، سکین لگائیں، جلدی سکین لگا دیں۔ حکیم صاحب، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ سکین لگائیں گے، سکین لگائیں، جلدی سکین لگا دیں تاکہ آگے بات چلے، جلدی کریں، جزاک اللہ۔ آپ کس پیغمبر کو زندہ مانتے ہیں تاکہ میں اس کی وفات کا آپ کو دکھاؤں جی؟ کس پیغمبر کو زندہ مانتے ہیں؟ آپ مجھے اس کا نام بتائیں کہ آپ اس کو موت سے مستثنا مانتے ہیں اور میں آپ کو ان کی موت کا ذکر دکھاؤں جی۔ ہمت کرو، ذرا مجھے بتاؤ۔ صبح بات کریں گے، اوکے، اللہ حافظ۔ حکیم صاحب، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اور چیزیں ہیں وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو یہ فضول، یعنی کہ جو اس بحث سے تعلق ہی نہیں رکھتی، اس کی مثال دینے کی ضرورت آپ کو کیا تھی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کا تعلق ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے، تو آپ کو اصل میں نیند آئی ہوئی ہے، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، دوائی کھائیں اور سو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو صبح بات کریں گے، اوکے، اللہ حافظ۔ جھوٹ بولا کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا کہ میں سکین لگاؤں گا، حالانکہ سکین کا میں نے کہا ہی نہیں۔ جھوٹ بولا کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا کہ میں سکین لگاؤں گا،
حالانکہ سکین کا میں نے کہا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولا کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا کہ میں سکین لگاؤں گا، حالانکہ سکین کا میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ سکین تو آپ مانگ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے پاس ملفوظات ہیں جلد 5 وہ نکالیں، اور صفحہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے 479، اس کا سکین لگا دیں آپ یہاں۔ آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، میں تو اس وقت سفر میں ہوں، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، لیکن مجھے تو حوالے ازبر یاد ہیں۔ آپ لگائیں نا جی وہ جدید ایڈیشن کا وہ صفحہ لگائیں جہاں، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ جی حکیم صاحب، الزام خصم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لگتا تو آپ یہی ہے کہ آپ کو 4 جماعتیں پڑھے ہوں گے، لیکن اگر آپ جاہل ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسلمات خصم کہتے ہیں جو آپ کا مخالف مانتا ہو۔ مسلمات خصم اپنے مخالف کے خلاف پیش کی جاتی ہیں تاکہ اس کا جو دعویٰ ہے اس کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ آپ تب تک حضرت عیسیٰ کو زندہ مانیں گے جب تک میں قرآن میں یہ لکھا ہوا نہ دکھا دوں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، میرا آپ سے وہی مطالبہ ہے کہ ان انبیاء کی وفات کے آپ کیوں قائل ہیں؟ کیا قرآن میں ان کا نام لے کر لکھا ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں لکھا ہوا تو کس دلیل کے تحت آپ ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں؟ اگر میرا پوچھیں تو میں جس دلیل سے باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتا ہوں، اسی دلیل سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اور سامعین، میرے محترم مسلمان دوستو، آپ دیکھ لیں اس مربی کی حالت کہ وہ پہلے والی آیت جو میں شروع سے لے رہا ہوں، 4-5 گھنٹے گزرنے والے ہیں، وہ پیش نہیں کر سکا، بیچارہ مرا ہوا ہے جی۔ اور دوسری میں نے وہ پوچھا کہ مسلمان مرزا سے پہلے کسی مسلمان کا کوئی عقیدہ دکھائیں جی، وہ نہیں دکھا سکا۔ پھر میں نے خطبہ صدیقی پیش کیا، وہ نہیں دکھا سکا جی۔ پھر میں نے آیت بر رفع خطبہ صدیقی پیش کیا، رفع کی تردید مانگی، وہ نہیں دکھا سکا۔ پھر میں نے آیت بر رفع اللہ علیہ پیش کی، وہ اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے مرزے کا اجماع پر حوالہ دیا کہ 1300 سال سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے تھے، اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ مربی صاحب کی حالت ہے جی، میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا جی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے جھوٹ موٹ گزارا کرنا ہے، جان چھڑانا ہے۔ یہ تو ویڈیو بنے گی، لوگ دیکھیں گے تو بھجے ماریں گے اس کو، بھجے۔ جی اپنا حکیم صاحب آپ نے آڈیو لگائی نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا آپ کا کام ہے، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، شیطان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے میں آڈیو لگاتا ہوں، لگائی آپ نے کوئی بھی نہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، سوال آپ کے گلے کا ہار نہیں ہے، آپ کے گلے کا توق ہیں۔ میرے سوالوں کے جواب دو نا ذرا، ہمت کرو۔ یہ آپ کے پہلے دونوں سوالوں کا جواب میں دے چکا ہوں اور بار بار دے چکا ہوں، لیکن آپ چونکہ سٹھیائے ہوئے ہیں، آپ کو بار بار بھول جاتا ہے، تو اس کا بار بار میں کچھ 100-200 دفعہ تو جواب دے چکا ہوں۔ اب آپ کا دماغی کوئی خلل واقع ہو گیا ہو آپ کو، تو اس کا میں علاج نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو ہاسپٹل رابطہ کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ چیز کی میں نے آڈیو کہا تھا کہ میں لگاتا ہوں، آپ کس چیز پر میں نے کہا کہ میں آڈیو لگاتا ہوں جی؟ مجھے بتائیں نا جی، میں آپ کی آڈیو لگاؤں نا جی؟ جی اپنا حکیم صاحب، اللہ کی لعنت ہو آپ پر، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ میں مربی نہیں ہوں، یا تو میں نے آپ کو کہا ہو کہ میں مربی ہوں، یا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ میں مربی ہوں۔ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، نہ میں نے کہا ہے مربی ہوں، تو آپ نے کیوں جھوٹ بولا لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا حکیم ہوں؟ آپ بالکل جھوٹے اور ابو جہل ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو آپ جیسے جھوٹوں پر کہ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے مسیح اور مہدی سے دور رکھنے کے لیے۔ کب میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں مربی ہوں، یا آپ کے پاس وہی آتی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ میں مربی ہوں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو آپ جیسے جھوٹوں پر۔ ان سوالوں کا میں کچھ 400 دفعہ پہلے بھی جواب دے چکا ہوں۔
آپ بتائیں کہ آپ انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں یا زندہ مانتے ہیں؟ اگر وفات یافتہ مانتے ہیں تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس ان کے وفات یافتہ ہونے کی؟ ہیں جی، وہ دلیل جو آپ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ کے وفات یافتہ ہونے کی۔ جزاک اللہ۔ ربی صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ادھر ادھر مصروف کروں تاکہ سوالات بھول جائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر سوالات دہرا دیتا ہوں۔ 4-5 گھنٹے کم و بیش ہونے والے ہیں۔ میں شروع سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب قرآن مجید کی وہ آخر سوالات دہرا دیتا ہوں۔ 4-5 گھنٹے کم و بیش ہونے والے ہیں۔ میں شروع سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب قرآن مجید کی وہ آیت جس میں لفظ موت ہو اور موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور آیت قطعی الدلالت ہو، وہ پیش کرو۔ طاہا سلیم صاحب وہ ابھی تک آپ نے پیش نہیں کی۔ دوسرا سوال میں نے کیا تھا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہو مات عیسیٰ ودفن فی الارض ولم ینزل من السماء وقبرہ فی کشمیر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ تیسرا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء یعنی آسمانوں پر رفع پر میں نے وہ پیش کی تھی، خطبہ صدیقی پیش کیا تھا، اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے قرآن مجید کی آیت پر رفع اللہ الیہ پیش کی تھی، اس سے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ثابت کیا، اس کا جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آیت بر رفع اللہ الیہ کے تحت مجھے دکھاؤ نا جی کہ کسی مفسر نے لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ اب ملفوظات کا اس نے میں نے حوالہ دیا تھا، میں نے لفظ 1300 بولا تھا، اس نے مجھ پر جھوٹ بولا کہ آپ نے 1400 کا لفظ بولا۔ وہ پھر میں نے اس کی جلد بتائی، جلد 5 جدید ایڈیشن صفحہ 479 بتایا کہ مرزا لکھتا ہے کہ 1300 صدیوں سے 1300 سال سے یہ نسخہ تم نے آزمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ مانا، یعنی 1300 سال تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ قادیانیوں نے نیا گھڑا ہے، تو ابھی تک اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ پھر میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جناب اس کا سکین تو لگا دو نا جی ذرا، کہ وہ ملفوظات کا وہ بھی نہیں لگا رہا۔ کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ اس لیے نہیں لگا رہا تاکہ کٹی کٹا سامنے نہ آ جائے۔ جی جناب مہربانی کرو میرے سوالوں کا جواب دو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آپ کی حالت ہے طاہا سلیم صاحب، آج تو پھر گلا گھونٹا گیا نا جی آپ کا۔ جی پہلے میں 2 سوالوں کا جواب دے چکا ہوں۔ آپ ناظرین پوری گفتگو میں دیکھ لیں کہ پوری گفتگو میں اس نے نہ آیت پیش کی نہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان کا عقیدہ دکھایا۔ جی حکیم صاحب، میں نے کہا نا آپ سٹے آ گئے ہیں۔ میں آپ کہتے ہیں میں جی مرزا صاحب نے یہ کہا، میں کہتا ہوں سکین لگاؤ، آپ کہتے ہیں جی میں نے کیا کہا ہے جس کا میں سکین لگاؤں؟ ابھی آپ اوپر کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی آڈیو لگاتا ہوں، میں نے پوچھا جی لگاؤ آڈیو، آپ کہتے ہیں کس چیز کی؟ میں نے کب کہا تھا آڈیو لگا؟ تو میں نے کہا آپ سٹے آ گئے ہیں، ویسے ہی آپ سے بات کرنا تو مطلب ساتھ وہ ڈسپرین کا میرا پورا پتہ ختم ہو گیا، سر درد والی گولیوں کا کھا کے گولیاں، میرا برا حال ہو گیا کہ یہ کون سا سٹکا ہوا بابا میرے متے لگ گیا ہے آج، کہ جو اب ایک بات کر کے خود ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے وہ بات کی ہے۔ اپنا حکیم صاحب سچ مچ حکیمہ کہیں آپ کھوتوں کی پکی تو نہیں بناتے، کیا کرتے ہیں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ رحم کرے، وہ پتہ میرا ختم ہو گیا سر درد والی گولیوں والا، تو کوئی بات نہیں، میں نیا پتہ لے آتا ہوں۔ صرف یہ آپ جو سٹکے ہوئے ہیں نا اس کا علاج کروائیں، کہ بات آپ خود کرتے ہیں، بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی میں نے کیا کہ یہ کہا ہے، میں نے کب کہا؟ اوپر آپ نے کہا ہے، میں آڈیو لگاتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ مربی دیکھو گالیاں دے رہا ہے جی اس آڈیو میں، اور کہتا ہے میں مربی نہیں ہوں۔ چلو مربیوں پر لعنت بھیج دیں جی، گالیاں نہ دیں، میرے سوالوں کا جواب دیں، ہمت کریں ذرا۔ اللہ کی لعنت ہو حکیم صاحب آپ پر، جو مجھے مربی کہہ رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو ایسے جھوٹے پر جو بار بار جھوٹ بولتا ہے۔ میں ابھی پچھلے آڈیو میں آپ کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں مربی نہیں ہوں، اور دوسرا آپ کو کس نے کہا تھا کہ میں مربی ہوں جو آپ مجھے مربی کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو آپ جیسے جھوٹوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس نے؟ آپ ثابت کریں میں مربی ہوں۔ جزاک اللہ۔ جناب وہ آیت پڑھیں جس میں لفظ موت ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، لفظ موت ہو اور موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو
اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی صراط ہو، آیت قطعی دلالت ہو، وہ ابھی تک آپ نے پیش نہیں کی؟ جی اپنا حکیم صاحب میں جواب دے چکا ہوں آپ کو. اس کا جواب یہ ہے، دوبارہ میں دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ چونکہ سٹکے ہوئے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی سٹک پونا میں ٹھیک کر لیتا ہوں. آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کا دکھاؤ، قرآن میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. میں کہتا ہوں آپ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مانتے ہیں یا وفات یافتہ؟ حضرت موسیٰ کو زندہ مانتے ہیں یا وفات یافتہ؟ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سب کو آپ زندہ مانتے ہیں یا وفات یافتہ؟ جب آپ وفات یافتہ مانتے ہیں تو کیا قرآن میں ان سب کا نام لے کے لکھا ہوا ہے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں لکھا تو ان سب کے فوت ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جو دلیل آپ دیں گے نا وہی دلیل میری ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پا جانے کی. جزاک اللہ. دوسرا سوال میں نے کیا تھا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے کسی کتاب میں لکھا ہو، کسی مفسر نے، محدث نے کسی جگہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. یہ مجھے آپ نے نہیں دکھا. تیسرا سوال میں نے کیا تھا، خطبہ صدیقی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع الی السماء پیش کیا تھا اور اجماع صحابہ پیش کیا تھا، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. قرآن مجید سے آیت بر رفع اللہ الیہ پیش کی تھی، اس کا جواب نہیں دیا. جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع پر میں نے بر رفع اللہ الیہ پیش کی تھی، اس کا جواب نہیں دیا. میں نے آیت بر رفع اللہ الیہ کے تحت پوچھا کہ کسی مفسر نے لکھا ہو کہ مات عیسیٰ ودفن فی الارض ولم ينزل من السماء وقبرہ فی کشمیر، وہ آپ نے کسی مفسر کا حوالہ نہیں. میں نے ملفوظات جلد 5 کا حوالہ دیا جی، اور پھر میں نے اس کا آپ کو کہا کہ سکین لگائیں جی، آپ نے سکین نہیں لگایا جی، اور حوالہ میرے پاس موجود ہے، پکا حوالہ ہے، آپ لگائیں نا اس صفحے کا سکین، وہ ابھی تک آپ نے نہیں لگایا جی. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. اگر کسی پر لعنت بھیجنا گالی ہے تو آپ نے یہ آپ کا دماغ اصل میں سٹک گیا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انبیاء کے ذریعے، انبیاء کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں پر، یہودیوں پر لعنت بھیجی. تو آپ نے کہا ہے کہ کیا نعوذ باللہ وہ انبیاء گالیاں دیتے ہوتے تھے اپنی قوم کو؟ یا اللہ تعالیٰ قرآن میں نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے؟ لعنت ہے آپ کی ایسی سوچ پر، لعنت ہے آپ کی ایسی سوچ پر، لعنت ہے حکیم صاحب آپ کی ایسی سوچ پر، اور لعنت ہے آپ کے جھوٹ بولنے پر. ایسے جھوٹے اور لعنتی انسان سے کوئی کیسے بات کر سکتے؟ اس لیے تو آپ کو گروپوں سے ریموو کر دیتے ہیں اور آپ پرائیویٹ میں آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے لعنتی قسم کے آپ کے عقائد ہیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ اور انبیاء جو ہیں وہ گالیاں دیتے رہے ہیں لوگوں کو. لعنت ہے آپ کی ایسی سوچ پر. وہ آپ میری آڈیو لگائیں نا جی، جس میں میں نے کہا ہے کہ میں آپ کی آڈیو ابھی لگاتا ہوں جی، میں ابھی لگاتا ہوں جی، آڈیو آپ کی ابھی لگاتا ہوں جی. وہ ذرا میری آڈیو یہاں لگائیں. آپ مربی نہیں ہیں تو جناب، تو پھر آپ کہہ دیتے شروع میں کہہ دیتے کہ میں مربی نہیں ہوں جی، شروع میں کہہ دیتے کہ میں مربی نہیں ہوں جی، تو میں پھر آپ کو کہہ دیتا کہ ہم نے بڑے بڑے مربے گڑے ہیں. چلو آپ مربی نہیں ہیں تو مربے تو ہیں نا جی. حکیم صاحب اس سے ثابت آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہ آیت دکھا؟ اگر فرض کریں اس طرح کی آیت نہ ہو تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے. اگر اس سے ثابت ہو جاتا ہے تو اس طرح تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سارے کے سارے انبیاء زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ حضرت موسیٰ پہ حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بارے میں قرآن میں نام لے کے لکھا ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. اگر نہیں لکھا ہوا تو ان کو کیوں وفات یافتہ مانتے ہیں؟ حکیم صاحب ہیلو، ہوش کرو حکیم صاحب، ہیلو وہ نمبر چلتی بھی تھوڑی. ہاں جی ہے جی، چلو ہاں جی آپ بتائیں جی. دیکھو جی، پھر اس نے اس آڈیو میں دجل کیا، میرے الفاظ حذف کر دیے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ آیت وہ پڑھو کہ لفظ موت ہو، موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی صراط ہو، آیت قطعی دلالت ہو. وہ جو میرے الفاظ ہی پی جاتا ہے، مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی القادیانیین.
دوسرے سوال کا میں نے جواب دے دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سر سید احمد خان مانتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، ان کے بعد بھی ابھی تک امت کے مسلمہ کے اندر، جن کو آپ بھی مسلمان مانتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ مانتے ہیں. جو ایک علامہ اقبال تھا وہ بھی ان کو وفات یافتہ مانتا تھا، جو غامدی صاحب ہیں وہ بھی ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں، جو پرویزی ہیں وہ بھی ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو وفات یافتہ مانتے ہیں. سمجھ آئی؟ خطبہ صدیقی جو ہے وہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے. جب خطبہ صدیقی کا موضوع رکھ لیں کسی دن اس پہ بھی بحث کر لیں گے. ابھی جس بات پہ بات ہو رہی ہے اسی پہ بات کریں تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے. اب آپ خود سٹکے ہوئے ہیں اور لوگ بھی جو آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو ہنسیں گے کہ یہ بزرگ جو ہے یہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبروں کے اندر ہیں اور قبر سے ایسے چاتیاں مار مار کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ مجھے کھینچ لے باہر، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا. تو آپ بات کر کے خود ہی بھول جاتے ہیں کہ بات موضوع کیا تھا، بات کدھر جا رہی ہے. آئے ہیں پٹڑی پر، اب آئے ہیں اس آڈیو میں پٹڑی پر، کہتے ہیں جی اگر یہ آیت نہ بھی ہو تو تب جناب پھر تو یہی ہے کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جی، کیونکہ ان کی موت کا ذکر تو نہیں ہے جی. اور عقیدہ قطعی اس آڈیو میں پٹڑی پر کہتے ہیں جی اگر یہ آیت نہ بھی ہو تو تب جناب پھر تو یہی ہے کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جی. اگر یہ آیت نہ بھی ہو تو تب جناب پھر تو یہی ہے کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جی، کیونکہ ان کی موت کا ذکر تو نہیں ہے جی. اور عقیدہ قطعی الدلالت آیات سے ثابت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. چلو آپ اب میرا اور سوال آ رہا ہے کہ آپ قطعی الدلالت کی تعریف کر دیں. آپ چونکہ مربی نہیں ہیں، مربے تو ہیں نا جی، قطعی الدلالت کی تعریف کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر کو امت مسلمہ کافر مانتی ہے، اور سر سید نے کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر کو امت مسلمہ کافر مانتی ہے، اور سر سید نے کسی جگہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر کو امت مسلمہ کافر مانتی ہے، اور سر سید نے کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے. جھوٹ بول رہے ہو سر سید پر. آیت بار رفع اللہ علیہ والی کا میرا مطالبہ ہی نہیں تھا. میرا مطالبہ ہے قرآن سے ہر نبی جس کو آپ وفات یافتہ مانتے ہیں اس کا نام لے کے مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ فوت ہو گیا ہے. اگر نہیں لکھا ہوا تو ان کو کیوں آپ وفات یافتہ مانتے ہیں؟ سوال یہ ہے. جو دلیل آپ کی ہے وہی دلیل میری ہے. حضرت عیسیٰ کو میں اسی وجہ سے وفات یافتہ مانتا ہوں جس وجہ سے آپ ان انبیاء کو مانتے ہیں. یہ عوام کو بہت پیاری طریقے سے سمجھ آ جائے گی. آپ فکر نہ کریں. شاباش، محنت کریں، ویڈیو بنائیں، محنت آپ کی ہوگی، پیغام ہمارا پہنچے گا. شاباش. جماعت احمدیہ کا حساب اس چھری جیسا ہے کہ خربوزہ اس پہ گرے یا وہ خربوزے پہ گرے، کٹنا خربوزے نہیں ہے. جزاک اللہ. جی خطبہ صدیقی موضوع نہیں ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا موضوع ہے، اور یہ کہتا ہے موضوع ہی نہیں ہے. جواب ہی نہیں آتا نا جی، تو کہتے نا کہ موضوع ہی نہیں ہے جی. ماشاءاللہ، کیونکہ آپ مربی نہیں ہیں، آپ تو مربے ہیں نا جی، تو اس لیے آپ نے چکر تو دینا ہے نا جی. اس چیز کی تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے کہ باتیں کر کے چکر کے ادھر ادھر کی باتیں کرو جی، یہ کہہ دو جی، وہ کہہ دو جی، اور مجمل سی بات کرو جی کہ پتہ ہی نہ چلے جی. کیونکہ تنخواہ تو لینی ہے، ڈالر اور پاؤنڈ تو ملنے ہیں نا جی مربع صاحب کو. ملفوظات کے بارے میں آپ نے جھوٹا وعدہ کیا کہ میں سکین لگاؤں گا، پھر آپ جاہلوں کی طرح خود حوالہ دے کہ سکین کا مطالبہ آپ مخالف سے کر رہے ہیں، مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ سکین دو. میں کیوں سکین دوں؟ اگر فرض کرو عدالت کے اندر میں کسی بندے کے اوپر کہتا ہوں کہ جناب اس بندے نے میری چوری کی ہے، وہ کہیں گے جی ثبوت لاؤ، تو میں کہوں گا جی ثبوت اس چور سے لے لیں. تو یہ عقل مندی والی بات ہے یا ابو جہل والے دلائل ہیں یہ؟ تو آپ سٹکے ہوئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سٹک گئے ہیں. اپنا کسی اچھے سے مینٹل ہسپتال سے علاج کروائیں. یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کی نس بھی پھٹ سکتی ہے اس طرح زیادہ غلط باتیں سوچنے سے. جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ لیں، یہ طاہا سلیم مربع صاحب، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں مربی نہیں ہوں جی، چلو میں مربع صاحب ہی کہہ دیتا ہوں. ان کی حالت دیکھ لیں، ابھی تک انہوں نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا، اور میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناؤں گا، آپ دوست دیکھیں گے، اور میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناؤں گا، آپ دوست دیکھیں گے کہ اس مربع کا بنتا کیا ہے جی. یہ بڑی بلیار ادھر ادھر کی باتیں، چکر دینے، چکر چلانے، ٹھیک ہے نا جی.
اور کہتا ہے پھر آخر میں کہتا ہے جی جب سوالوں کے جواب نہیں تو پھر کہتا ہے جی میں مربی نہیں ہوں، چلو میں آپ کو مربی نہیں کہتا، آپ کو مربع، سوالوں کے جواب نہیں تو پھر کہتا ہے جی میں مربی نہیں ہوں، چلو میں آپ کو مربی نہیں کہتا، آپ کو مربع کہہ دیتے ہیں جی۔ جی حکیم صاحب، بات یہ ہے کہ فضول ٹائم نہیں میرے پاس آیا، پہلے بہت سارا فضول آپ نے میرا وقت برباد کیا ہے، تو وہ آڈیو میں کیوں لگاؤں بھائی؟ آپ خود سٹکے ہوئے ہیں، بھول جاتے ہیں ایک بات کر کے، تو میں کیوں آپ کی آڈیو ڈھونڈتا رہوں جا کے؟ میں نے ریفر کر دیا ہے، اوپر جا کے خود ہی ڈھونڈیں، نہیں تو جب آپ ویڈیو بنائیں گے نا تو لوگ آپ کی چترول خود ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جس لائق آپ ہیں۔ جناب میں نے حوالہ دیا تھا، سکین کا مطالبہ آپ کا تھا جی، تو چونکہ میں سفر میں ہوں، کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ اگر میں سکین دے دوں، ٹھیک ہے نا جی، آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس چونکہ کتاب شاید نہ ہو، ہے گی تو دے دیں، مہربانی کریں دے دیں، لیکن اگر میں سکین دے دوں تو پھر مرزا پر تو لعنت کریں گے نا جی، کہ نیا عقیدہ جو مرزا نے گھڑا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، ٹھیک ہے نا جی، اور جس کا وہ 52 سال بھی قید رہا، پھر نیا عقیدہ گھڑا اس نے، پھر اس پر لعنت بھیجیں گے؟ ریفر کر دیا، جھوٹ ہی ریفر کیا ہے جی، کہتا ہے جی میں نے ریفر کر دیا ہے جی، آڈیو میں کیوں ڈھونڈوں جی؟ آج جھوٹ آپ نے بولا ہے مجھ پر، تو آڈیو آپ کو لگانی چاہیے نا جی۔ یعنی کہ جو بات میں نہیں کہوں گا وہ آپ میری طرف منسوب کر دیں گے، میں آپ کو گدھا کہہ دوں، میں آپ کو سور، بندر، کتا، بلا سب کچھ کہہ دوں، آپ کہیں جی میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوں، تو میں نے کہا میں کہوں آپ کو کہ نہیں جناب، آپ نے شروع میں کیوں نہیں یہ بتایا کہ آپ نہ کتے ہیں، نہ بلے ہیں، نہ گدھے ہیں، نہ مچھر ہیں، نہ سنڈی ہیں، نہ کیڑا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ جو چیز میں نہیں ہوں میں آپ کو بتاتا رہوں کہ یہ چیز میں نہیں ہوں؟ آپ نے کہا کیوں یہ مربی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا مربی ہوں میں، یا آپ پہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی جب میں، اور اس سے پہلے آپ نے مربی کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اتنا جھوٹ کہ انصاف بولتے ہیں، اتنا جھوٹ، اتنی اللہ کی لعنتیں آج رات کو آپ نے سمیٹی ہیں، اور یہ ویڈیو بنا کے جب آپ اپلوڈ کریں گے نا، ہر ایک بندہ جو اس ویڈیو کو دیکھے گا اس میں آپ کی لعنتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ ہر بندہ آپ کے جھوٹ کو سنے گا، جب وہ میری بات سنے گا اس کو پتہ چل جائے گا یقین صاحب نے فلاں بھی جھوٹ بولا ہے، فلاں بھی جھوٹ بولا ہے، فلاں بھی جھوٹ بولا ہے، تو جتنے زیادہ جھوٹ، جتنے زیادہ لوگ آپ کے دیکھتے جائیں گے، لعنتوں کے انبار آپ کے اوپر بڑھتے جائیں گے، تو جتنی لعنتیں آپ نے سمیٹنی ہیں اتنے جھوٹ اور بولتے جائیں، اور دوسرا ایک جھوٹ بول کے اوپر سے آپ اکڑتے ہیں کہ میں نے تو کب کہا تھا جی ایسے، میں نے تو ویسے کہا تھا، تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میں مربی ہوں یا نہیں ہوں تو یہ جھوٹ بولنے کی آپ کو ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ صرف لعنتیں سمیٹنی تھی آپ نے، اس لیے آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے، جو ماشاءاللہ آپ انشاءاللہ جب تک آپ کی ویڈیو رہے گی آپ پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک مربی صاحب نے وہ آیت بھی پیش نہیں کی، جب تک مربی صاحب نے وہ آیت بھی پیش نہیں کی جس میں لفظ موت ہو اور موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت ہو، اور آیت قطعی الدلالت ہو، وہ ابھی تک پیش نہیں کی جی۔ جی حکیم صاحب، میں نے تو وجہ پوچھی ہے کہ کیوں پڑھوں میں آیت؟ کیا اگر یہ آیت نہ ہو اس طرح کی تو اس سے حضرت عیسیٰ زندہ ثابت ہو جائیں گے؟ اگر اس سے زندہ ثابت ہو جائیں گے تو پھر اس سے تو سارے کے سارے 1,24,000 انبیاء بھی زندہ ثابت ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو ساروں کو زندہ مانے، پھر ان کو کیوں وفات یافتہ مانتے ہیں؟ دوسرا سوال میں نے کیا تھا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے لکھا ہو، ٹھیک ہے نا جی، سر سید کی بات نہیں، اور سر سید کو تم حیات عیسیٰ اور دیگر عقائد کی بنیاد پر کافر مانتے ہیں۔ میں نے کیا تھا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے لکھا ہو، ٹھیک ہے نا جی، سر سید کی بات نہیں، اور سر سید کو تم حیات عیسیٰ اور دیگر عقائد کی بنیاد پر کافر مانتے ہیں۔ میں نے کیا تھا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے لکھا ہو، ٹھیک ہے نا جی، سر سید کی بات نہیں، اور سر سید کو تم حیات عیسیٰ اور دیگر عقائد کی بنیاد پر کافر مانتے ہیں۔ مرزا نے بھی اس کے خلاف لکھا ہوا ہے جی۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی مسلمان نے، مفسر نے، محدث نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ مات عیسیٰ ودفن فی الارض ولم ینزل من السماء وقبرہ فی کشمیر، وہ مجھے دکھاؤ، وہ مجھے نہیں دکھا رہا جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء پر خطبہ صدیقی پیش کیا، اور میں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تردید دکھاؤ، وہ نہیں دکھا سکا، اس میں ہمت ہی نہیں۔ آیت بر رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع
پیش کیا تو میں نے کہا آپ جس مفسر پر بھی ہاتھ رکھیں بل رفع اللہ الیہ کے تحت اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے. ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کسی مفسر کا قول دکھائیں بل رفع اللہ الیہ کے تحت کہ اس نے لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی تھی, وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے, وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. وہ یہ نہیں دکھا سکا ابھی تک. جی حکیم صاحب آپ بونگیوں پہ بونگیاں مارتے جا رہے ہیں. کیا حضرت ہارون علیہ السلام زندہ ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ ہے؟ کیا یہ سارے انبیاء زندہ ہیں؟ اگر ذات کا حوالہ میں نے پیش کیا تھا, سکین کا میں نے کہا ہی نہیں تھا. سکین یہ مانگ رہا ہے تو میں نے کہا میں چونکہ سفر میں ہوں, کتابیں آپ کے پاس ہیں, لگائیں اس صفحے کا سکین, اور عبارت نہ ہو تو پھر میں اس کا جواب دے ہوں. اگر عبارت ہو تو پھر مرزا پر لعنت تو بھیجو نا جی کہ نیا عقیدہ گھڑا ہوا. میں نے اس سے قطعی الدلالت کی تعریف پوچھی, اس مربع صاحب پوچھی, اس شریف پوچھی کی تعریف پوچھی, اس مربع صاحب کو قطعی الدلالت کی تعریف ہی نہیں آئی جی. آپ نے کس پیغمبر کو زندہ مانا ہوا ہے؟ میں اس کی موت ثابت کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا. اس سے قطعی الدلالت کی طرح ہاں جی, آپ نے کس پیغمبر کو زندہ مانا ہوا ہے؟ میں اس کی موت ثابت کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا جی ذرا. ہاں جی, آپ مجھے بتا دیں کہ کس پیغمبر کو آپ زندہ مانتے ہیں, میں اس کی موت ثابت کروں. جی عبدالحکیم صاحب یہ کسی دن دوبارہ میرے ساتھ رکھ لیں اسی بات پہ مناظرہ کہ مسلمان اصل میں ہے کون. احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں کہ آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ دیوبندی وابی اور شیعہ کافر ہیں, ان کے ماں باپ کے نکاح غیر ممکن ہے, وہ جو بھی عمل کرتے ہیں زنا ہے, اور جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے حرامی ہے آپ سمیت. اب یا تو ان کو کافر کہنا پڑے گا, اگر ان کو کافر کہیں تو سارے بریلوی کافر ہو گئے. اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو یا باقی سارے کے سارے دیوبندی وہابی اور شیعوں کو کافر ماننا پڑے گا. تو یہ مسلمان امت کا مجھے ڈکوسلا نہ دیں, کسی اور کو جا کے دیں. مسلمان امت مانتی ہے, پہلے مسلمان امت تو ثابت کریں وہ کدھر ہے, پھر اس کو وہ کیا مانتی ہے اور کیا نہیں مانتی یہ بھی ثابت کر لینا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا سر سید احمد خان کافر تھا؟ کیا علامہ اقبال کافر تھا؟ کیا غامدی کافر ہے؟ کیا غامدی کے ماننے والے سارے کافر ہیں؟ کیا پرویزی کافر ہیں؟ یہ وہ صراحت سے مجھے بیان کریں. جزاک اللہ. جناب بات احمد رضا خان کی نہیں ہو رہی, بات مولانا اشرف علی کی نہیں ہو رہی, کسی کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی. ٹھیک ہے نا جی, اور خطبہ صدیقی کی, اور اس پر میرے سوالات ہیں وہ آپ نے ابھی تک پیش نہیں کیے, اور ابھی تک آپ نے سوالات ہیں وہ آپ نے ابھی تک پیش نہیں کیے, اور میرے سوالات ہیں وہ آپ نے ابھی تک پیش نہیں کیے, اور ابھی تک آپ نے وہ آیت پیش نہیں کی جس میں لفظ موت ہو اور موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت ہو, اور آیت قطعی دلالت ہو. یہ ابھی تک آپ نہیں پیش کر سکے, نہ آپ میں ہمت ہے جناب. جی آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ دوسروں کو القاب سے مت بلارو, یعنی کہ اگلے کا نام بگاڑ کر پیش کرنا کرو. آپ نے نام بگاڑ کر پیش کیا ہے, حالانکہ میرا نام آپ کو پتا ہے, بجائے نام لینے کے آپ نے بدتمیزی کی ہے. تو یہ بدتمیزی کرنا مولویوں کا کام ہے, اور قرآن کے ہر حکم کے خلاف یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ شیطان کا مشن لے کر دنیا میں نکلے ہوئے ہیں. جھوٹ بولنا, دجل کرنا, اور لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا, یہی آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کام جاری رکھیں, شیطان کا مشن جاری رکھیں. ہم اللہ کا رحمان کا مشن جاری رکھتے ہیں, اور بے شک رحمان کا مشن ہی کامیاب ہے. جزاک اللہ. مطالبہ میرا بالکل ٹھیک تھا, آپ نے ابھی تک سکین نہیں دیا. جی بالکل, وہ تو آپ جب ویڈیو بنائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے جھوٹے مکار اور دجال ہیں, اور کتنے کذاب ہیں, اور ان سب جھوٹوں کی وجہ سے کتنی لعنتیں اللہ کی آپ کے اوپر پڑنی ہیں. بنائیں ویڈیو, شاباش. جی اللہ کی لعنت ہو تم جیسے جھوٹوں پر جو مجھے مربی کہہ رہا ہے. اللہ کی لعنت ہو تم جیسے جھوٹوں پر, اللہ کی لعنت تم جیسے جھوٹوں پر جو مجھے مربی کہہ رہا ہے. میں مربی نہیں ہوں. اور آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے, کیونکہ ایسے لعنتی شخص کے ساتھ میں فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ بولے. جزاک اللہ جی. نے تو آپ کا کوئی نام نہیں بگاڑا, آپ نے کہا جی میں مربی نہیں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, پھر میں نے کہا میں آپ کو مربی کہہ دیتا ہوں.
ٹھیک ہے نا جی. اس کے بھی درجے ہوتے ہیں نا جی. تو میں نے تو آپ کو درجہ دیا ہے, اس میں گالی والی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو لفظ مربع سے چیڑ آتی ہے تو آئندہ آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ مجھے مربع نہ کہیں, تو میں آپ کو مربع نہیں کہوں گا جی. آپ مجھے کہہ دیں کہ آئندہ آپ مجھے مربع نہ کہیں, نہ مربی کہیں نہ مربع کہیں, میں آپ کو نہ مربی کہوں گا نہ مربع کہوں گا جی. آپ سمجھیں گے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے یا گالی گلوچ دے کے اس کو اشتعال انگیز کر کے دوڑ جاؤں گا. دوڑنے نہیں دیا جائے گا جناب, آپ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. میں بیٹھا ہوں, جب تک آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تو میں بیٹھا ہوں. آپ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کو قرآن سے ثابت نہیں کرتے تو میں بیٹھا ہوں. آپ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کو قرآن سے ثابت نہیں کرتے تو میں بیٹھا ہوں. یا مرزا قادیانی سے پہلے کسی کتاب میں مجھے لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے کہ مات عیسیٰ ودفن فی الارض ولم ينزل من السماء وقبرہ فی کشمیر. میں تو بیٹھا ہوں, میں تو آپ کے سر ہوں جی. یہ میرے سوالات آپ کے گلے کا پھندا ہیں اور آپ کے گلے کی ہڈی ہیں. صرف آپ کے نہیں بلکہ مرزا قادیانی بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو وہ بھی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین, میرے ہاں نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے جی. میرے پاس اس وقت پاکستان میں 5:55 ہو چکے ہیں صبح کے, اور 6:10 پر جماعت ہے, تو نماز کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں جی. طاہا سلیم مرد آباد. دیکھ لو اس کی حالت جی. مربیہ نے بھی بجے مارنے نے, جب یوٹیوب تے جانی ہے نا جی ویڈیو, مربیہ نے بجے مارنے نے کہ ایک کی کیتا یار تو